اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے جس کی برکت سے انسان ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ ایسا عظیم نام ہے کہ جو شخص اسے سچے دل اور مکمل یقین کے ساتھ اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آپ کو صرف ایک چٹکی نمک لینا ہے اور اس پر ایک خاص روحانی عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جسے بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں حیرت انگیز تبدیلیاں عطا فرمائیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی، کاروبار میں نقصان، شادی میں رکاوٹ، جادو کے اثرات یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بے حد اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک چٹکی نمک ظاہر طور پر بہت معمولی چیز لگتی ہے، لیکن جب اس پر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہی معمولی سی چیز خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس عمل کے بعد اپنے گھروں میں سکون، کاروبار میں ترقی اور رزق میں برکت محسوس کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر بھروسہ مکمل ہو تو شیطانی اثرات اور مشکلات انسان پر غالب نہیں آ سکتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ہیبت اور قوت ایمان کی وجہ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ اسی لیے اس عمل کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے پوری توجہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں اصل بات کو سمجھے بغیر عمل شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہیں مقصود فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ کامیابی کا راز صرف عمل میں نہیں بلکہ نیت، یقین اور اخلاص میں چھپا ہوا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ جب سال کی شروعات اللہ تعالیٰ کے ذکر، توبہ اور دعا کے ساتھ کی جائے تو پورے سال میں خیر اور برکت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان اس مہینے کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں۔ جب آپ وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں اور ایک چٹکی نمک اپنے سامنے رکھ لیں تو اب اس عمل کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کھڑی گناہوں کی دیوار کو گرانے کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جب تک انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے تب تک برکت اور کشادگی کے دروازے پوری طرح نہیں کھلتے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلامی نئے سال کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسے مبارک لمحوں میں کی جانے والی دعا اور توبہ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور پوری عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ یا اللہ، اس نئے سال کے صدقے اور محرم الحرام کی برکتوں کے طفیل تمام پریشان حال مسلمانوں کی مشکلات آسان فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت اور شفا عطا فرما۔ جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں ان کے لیے کامیابی اور ترقی کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین، ہر پریشان حال شخص کی جائز حاجت پوری فرما اور اس نئے سال کو خیر، برکت اور آسانیوں والا سال بنا دے۔ آمین۔ میرے دوستو، جب ہزاروں لوگ ایک ساتھ دل سے دعا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس نے ایک اور مخلص بندے کی آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کی دعائیں قبولیت پا جائیں۔ اس لیے دعا کے وقت اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے تمام اہل خانہ کے لیے بھی خیر اور برکت مانگتے رہیے۔ اب پوری توجہ کے ساتھ عمل کا پہلا مرحلہ سمجھ لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد ایک چٹکی نمک اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیے۔ جب نمک ہتھیلی پر آ جائے تو کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے دل میں اس جائز مقصد کی نیت کیجئے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ چاہے وہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا ہو، رزق میں برکت ہو، کاروبار میں ترقی ہو یا کوئی دوسری جائز حاجت، اسے اپنے دل میں پورے یقین اور وجاہت کے ساتھ رکھیے۔ یاد رکھیے،
نیت جتنی سچی ہوگی اور یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوگا۔ اس لیے اپنے دل میں شک اور وسوسوں کو جگہ مت دیجیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام سچی توبہ ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے رزق میں رکاوٹ کسی بندش، حسد یا جادو کی وجہ سے ہے، لیکن کئی مرتبہ انسان کے اپنے گناہ بھی اس کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے توبہ اور استغفار ہر خیر کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغت اور نہریں عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ رزق، برکت اور کشادگی کا بھی ایک عظیم سبب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا نیا سال خیر اور برکت کے ساتھ شروع ہو، ان کی پرانی پریشانیاں ختم ہوں اور ان کے حالات میں بہتری آئے، ان کے لیے استغفار سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر کے راستے کھولتا ہے۔ اب آپ کو ایک چٹکی نمک اپنے سامنے رکھنا ہے اور اپنی گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں اور گناہوں کو یاد کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں دل کی گہرائیوں سے توبہ کیجیے اور 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیے۔ صرف زبان سے الفاظ ادا مت کیجیے، بلکہ اپنے دل کو بھی اس میں شامل کیجیے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، اپنی غلطیوں اور اپنی ضرورت کا اعتراف کیجیے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ سجدے میں 33 مرتبہ استغفار مکمل کر لیں تو پھر سر اٹھائیں اور اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک چٹکی نمک پر ہلکا سا دم کر دیں۔ یاد رکھیے، توبہ اور استغفار وہی بنیاد ہے جس پر اس پورے عمل کی کامیابی قائم ہے۔ انسان اپنے ظاہر کے گناہوں کو تو جانتا ہی ہے، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے سچی ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی رحمت کے طلبگار بنیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اس کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے خیر اور برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر دوسرا اہم وظیفہ پڑھنا ہے، جو رزق، کشادگی اور بے نیازی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا گنی پڑھنا ہے۔ گنی کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو یا گنی کہہ کر پکارتا ہے تو وہ اپنے رزق، اپنی ضرورتوں اور اپنی امیدوں کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگر آپ بے روزگاری سے پریشان ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آمدنی کم ہے یا زندگی میں مسلسل تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے۔ اپنے لیے حلال رزق مانگیے، عزت مانگیے، برکت مانگیے، آسانیاں مانگیے اور اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا کیجیے۔ یہ وہی وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے امید باندھتا ہے اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر یا گنی 72 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پوری توجہ، یقین اور خشوع کے ساتھ ہر مرتبہ یا گنی پڑھیے۔ جب 72 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو دوبارہ اسی نمک پر دم کر دیجیے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اور نہایت مبارک نام یا فتاح پڑھنا ہے۔ فتاح کا مطلب ہے بند دروازے کھولنے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا اور راستے پیدا فرمانے والا۔ جب انسان زندگی میں رکاوٹوں، ناکامیوں اور بندشوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ حقیقت میں ہر دروازہ کھولنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی بندش، کاروبار میں نقصان، گھریلو پریشانیوں یا دوسری مشکلوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانی کا فیصلہ فرما دے تو ناممکن نظر آنے والے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک نام کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دل میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب اسی ایک چٹکی نمک پر یا فتح بھی 72 مرتبہ پڑھیے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ ہر مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے جائیے، اور جب تعداد مکمل ہو جائے تو تیسری مرتبہ اسی نمک پر دم کر دیجئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، استغفار یا گنی اور یا فتح پڑھنے کے بعد اس ایک چٹکی نمک پر کیے جانے والے اذکار مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دل میں یہ یقین تازہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنگی کو آسانی میں بدلنے والا، رزق میں برکت عطا فرمانے والا اور بند راستوں کو کھولنے والا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اب اس ایک چٹکی نمک پر اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، ہر شخص کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ محرم الحرام کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ بہت سے لوگ اپنی مصروفیات میں کھوئے رہتے ہیں، بہت سے لوگ غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عمل سننے، سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ الصمد، قرآن مجید کی عظیم سورت سورہ اخلاص کا وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مکمل بے نیازی اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں اور پوری کائنات جس کی محتاج ہے۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس مبارک نام کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی تمام حاجتیں، پریشانیاں اور امیدیں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس ایک چٹکی نمک کو اپنی ہتھیلی پر رکھیے، ابتدا میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، پھر پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 313 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کیجیے۔ جب تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور پھر اس نمک پر دم کر دیجیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب یہ نمک صرف عام نمک نہیں رہا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے اسے ادب اور احترام کے ساتھ محفوظ رکھیے۔ اگر آپ چاہیں تو اس نمک کے کچھ دانے پانی میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں برکت اور کشادگی کی نیت ہو تو اسے گھر کے عام نمک میں ملا سکتے ہیں۔ اگر کاروبار میں بہتری اور ترقی کی دعا ہو تو اسے اپنی دکان یا کام کی جگہ پر ادب کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اصل فائدہ نمک سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ذکر اور دعا سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہر حال میں بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی عمل کی کامیابی صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں بلکہ اخلاص، یقین، نماز کی پابندی، حلال رزق اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق میں ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سب سے ایک دلی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ پورا وظیفہ شروع سے آخر تک توجہ کے ساتھ سنا ہے تو کمنٹ میں اپنی سب سے بڑی حاجت ضرور لکھیے، چاہے وہ قرض سے نجات ہو، بیماری سے شفا ہو، اولاد کے لیے دعا ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، یا دل کی کوئی ایسی خواہش جسے آپ برسوں سے اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہوں۔ اپنی حاجت لکھیے اور آخر میں آمین ضرور لکھیے۔ آج میں خود بھی آپ سب کے کمنٹس پڑھوں گا اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اور جب ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے لیے دل سے آمین کہتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کتنے لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں۔ اور جاتے جاتے ایک خاص بات، اگر آپ کا یقین ہے کہ ہر طاقت، ہر عزت، ہر رزق اور ہر کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ابھی کمنٹ میں پورے ادب اور محبت کے ساتھ لکھیے اللہ ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی سب سے بڑی پریشانی بھی لکھ دیجیے۔
ہو سکتا ہے آج اس ویڈیو کے نیچے لکھا گیا آپ کا یہی ایک جملہ کسی نیک بندے کی آمین کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ دعا آپ کے لیے رحمت، برکت اور خوشیوں کے نئے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے، آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ کو قرضوں سے نجات دے، بیماریوں کو دور فرمائے، آپ کے گھر کو سکون، رحمت اور خوشیوں سے بھر دے، اور آپ کی ہر نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول۔ اداسی اور بے چینی، لیکن گھبرائیے مت، کیونکہ جہاں مشکل ہے وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو بے حد آسان ہے، لیکن اثر میں بے حد طاقتور۔ آپ روز اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو، پوچھا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گھر میں صرف دھول ہی نہیں ہوتی، بلکہ نظر، بد، حسد اور لوگوں کی بری سوچوں کا بھی ایک غبار ہوتا ہے جو دکھتا نہیں لیکن آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس روحانی غبار کو صاف کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے، جب بھی گھر میں پوچھا لگائیں، پانی کی بالٹی میں صرف ایک چٹکی نمک ملا دیں۔ جی ہاں، صرف ایک چٹکی۔ اگر دانے دار نمک ہو تو اور بہتر، اور پھر جب یہ پانی آپ کے گھر کے فرش پر لگے گا تو یہ صرف گندگی نہیں، بلکہ ہر وہ نظر نہ آنے والی رکاوٹ، ہر وہ بھاری پن، ہر وہ گھٹن بھی دھو دے گا جو آپ کے گھر کے سکون کو جکڑ چکی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی دل گھبراتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عمل آپ کے لیے ہی ہے۔ یا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ یہ عمل لازمی کریں۔ بس ایک احتیاط رکھنی ہے کہ یہ عمل جمعرات کے دن نہیں کرنا۔ جمعرات کے علاوہ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، چاہے پیر ہو، منگل ہو یا بدھ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ نمک ملے پانی سے پوچھا لگائیں گے تو آپ کو پہلے ہی دن محسوس ہوگا کہ گھر کی فضا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے، جیسے کسی نے کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔ یہ نمک ان تمام زہریلے اثرات کو کاٹ دیتا ہے جو حسد کرنے والوں نے یا بدخواہ لوگوں نے آپ کے گھر کی طرف بھیجے ہوتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہوتی، یہ ہم انسان ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ نمک کے پانی کا یہ پوچھا دراصل آپ کے گھر کی روحانی صفائی ہے۔ جس طرح ہم نہا کر اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح یہ عمل گھر کے دیوار کو پاک کرتا ہے، اور جب گھر پاک ہوتا ہے، ماحول صاف ہوتا ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنے لگتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سکون دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں رزق کی تنگی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اسے کبھی کبھار کا کام نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح آپ روزانہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ویسے ہی اس عمل کو بھی لازم پکڑ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رزق پہلے مہینے کے بیچ میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اب وہی رزق مہینے کے آخر تک باقی بھی رہے گا، اور اس میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ چھوٹی چھوٹی کنجیاں ہیں جو بڑے بڑے تالے کھول دیتی ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو نمک کا وہ استعمال باقی ہے جو آپ کی راتوں کو پرسکون بنا دے گا اور آپ کے دن کو روشن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بات پر تو تڑاکا ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے گھر پر کوئی سخت بندش لگا دی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں دراریں پڑ رہی ہیں، تو اب جو اگلا عمل میں بتانے جا رہا ہوں اسے بہت توجہ سے سنیے گا، اور اسے ایک راج سمجھ کر اپنے دل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ یہ عمل خاص طور پر جمعرات کی شب کا ہے۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کی
برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، سونے سے پہلے جب گھر کے کام کاج ختم ہو جائے اور سونے کا وقت قریب ہو تو ایک شیشے کا صاف گلاس لیں۔ یاد رکھیں گلاس شیشے کا ہی ہونا چاہیے، پلاسٹک یا اسٹیل کا برتن اس عمل کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ شیشہ اثرات کو منعکس کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس گلاس کو پانی سے بھر لیں۔ اگر آپ کے پاس اب زمزم میسر ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ زمزم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ عام صاف پانی لے لیں جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس پانی بھرے گلاس میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اسے ہلانا نہیں ہے، بس نمک کو پانی میں گرنے دیں، وہ خود ہی نیچے تہہ میں بیٹھ جائے گا یا گھل جائے گا، اسے قدرتی حالت میں رہنے دیں۔ اب اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، آپ نے اس گلاس کے منہ کو کھلا نہیں چھوڑنا، بلکہ اسے کسی صاف ستھرے سفید یا سرخ رنگ کے کپڑے سے ڈھک دینا ہے یا باندھ دینا ہے۔ سفید رنگ امن اور پاکیزگی کی علامت ہے، اور سرخ رنگ انرجی اور طاقت کی۔ ان دونوں میں سے جو بھی کپڑا آسانی سے مل جائے اسے استعمال کریں اور گلاس کے منہ پر اچھی طرح ربر بینڈ یا دھاگے سے باندھ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گلاس کا کرنا کیا ہے۔ یہ گلاس اب ایک عام پانی کا گلاس نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک ایسا آلہ بن چکا ہے جو آپ کے گھر کی منفی لہروں کو قید کرے گا۔ دیکھیے انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے، مگر اس کی روح اور اس کا لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اور اسی وقت ماحول کے اثرات انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ نمک والا پانی اپنے ارد گرد موجود ان تمام لہروں کو جو آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہیں، جو آپ کو ڈراؤنے خواب دکھاتی ہیں، یا جو صبح اٹھتے ہی آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کرتی ہیں، ان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس تیار شدہ گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ کیا اسے سرہانے رکھنا ہے؟ کیا اسے کچن میں رکھنا ہے؟ یا گھر کے دروازے پر؟ اس کا درست مقام کون سا ہے جہاں یہ اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکے؟ اور پھر صبح اٹھ کر اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے بہا دینا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ باریکیاں ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عمل کا اثر الٹا بھی ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، عمل شروع تو کر دیتے ہیں مگر اس کی تکمیل صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی ایسی کوتاہی ہو، اس لیے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گلاس کو رکھنے کی اصل جگہ کون سی ہے اور کتنے دن بعد اسے بدلنا ہے، تاکہ آپ کے گھر سے بندشوں کا مکمل خاتمہ ہو سکے، اور ساتھ ہی نمک کے وہ مزید 2 حیرت انگیز استعمال جو آپ کی ذاتی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے۔ بس دل کو تھامے رکھیے، کیونکہ بات اب بہت گہری ہونے والی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس شیشے کے گلاس کی جس میں ہم نے نمک ملا کر رکھا تھا اور جس کے اوپر ہم نے سفید یا سرخ رنگ کا کپڑا باندھا تھا۔ یہ صرف پانی اور نمک کا ملاپ نہیں، بلکہ یہ آپ کے گھر میں موجود ان نادیدہ بیڑیوں کو کاٹنے کا سامان ہے جنہوں نے آپ کی خوشیوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گلاس کو رکھنا کہاں ہے؟ یاد رکھیے اس گلاس کو آپ نے اپنے سونے والے کمرے، بیڈ روم کے کسی ایسے کونے میں رکھنا ہے جہاں اس پر بار بار نظر نہ پڑے اور نہ ہی یہ چلتے پھرتے کسی کے پاؤں میں آئے۔ بہتر ہے کہ اسے کسی الماری کے اوپر یا کمرے کے اس کونے میں رکھیں جو نسبتاً اندھیرے میں رہتا ہو یا جہاں ہوا کا گزر کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کونے اور چھپی ہوئی جگہیں اکثر منفی توانائی کا مسکن بن جاتی ہیں، اور جب آپ وہاں یہ نمک والا پانی رکھیں گے تو یہ وہاں چھپی ہوئی تمام کثافت، تمام بھاری پن اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ آپ اسے زمین پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احتیاط کریں
کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو اور اسے کوئی چھیڑے نہیں۔ یہ عمل صرف ایک رات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ گلاس پورے 15 دن تک وہیں رہے گا۔ جی ہاں، پورے 15 دن اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو اٹھانا ہے، کپڑا ہٹانا ہے، اور اس پانی کو گھر کے اندر سنک یا واش بیسن میں نہیں گرانا، بلکہ گھر سے باہر کسی نالی میں، یا اگر ممکن ہو تو کسی مٹی والی جگہ پر بہا دینا ہے جہاں لوگوں کا گزر نہ ہو۔ جب آپ یہ پانی بہائیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ آپ اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، بیماریوں، لڑائی جھگڑوں اور بے برکتی کو اس پانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں۔ پھر گلاس کو اچھی طرح دھو کر دوبارہ صاف پانی اور نمک ڈال کر اسی طرح کپڑا باندھ کر اسی جگہ رکھ دیں۔ یہ عمل بہت سے لوگوں کے تجربے میں آیا ہے کہ جہاں سالوں سے محنت کا پھل نہیں مل رہا تھا، جہاں ہر کام آخری وقت پر آ کر بگڑ جاتا تھا، جہاں رشتہ داروں کی سازشوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، وہیں اس عمل کی برکت سے اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی عقل دنگ رہ گئی، بندشیں ٹوٹنے لگیں، رکے ہوئے کام چل پڑے، اور گھر کا ماحول جو پہلے جنگ کا میدان بنا رہتا تھا وہاں سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ یہ اللہ کے نظام کی وہ خوبصورتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی بڑی شفا رکھ دیتا ہے، شرط صرف یقین اور تسلسل ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم مسئلے کی طرف جو آج کل ہر دوسرے گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ نظر بد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بہت بوجھل محسوس کرتا ہے، جسم میں سستی اور تھکاوٹ ہر وقت طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور عجیب قسم کا انجانا خوف دل پر چھایا رہتا ہے۔ یہ علامتیں اکثر نظر بد یا کسی روحانی دباؤ کی ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر واہ واہ تو کرتے ہیں، مگر ماشاء اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر تیر کی طرح لگتی ہے اور ہنستے کھیلتے انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ پر کسی کی بری نظر ہے، یا آپ کے اندر بلا وجہ کا خوف اور بے چینی گھر کر گئی ہے، تو اس کا توڑ بھی اسی نمک میں موجود ہے، مگر استعمال کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو کالا نمک درکار ہوگا، وہی کالا نمک جو ہم چاٹ مسالے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور جس کا ذائقہ تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ منگل یا ہفتے کے دن جو روحانی اعتبار سے بھاری اثرات کو کاٹنے کے دن مانے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا دہی لیں اور اس میں ایک چٹکی کالا نمک ملا لیں، اسے اچھی طرح مکس کریں اور اللہ کا نام لے کر کھا لیں۔ یہ دہی اور کالے نمک کا میزہ صرف پیٹ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی روح کے لیے بھی